الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولدت مطهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود بر محمد जिस चमन में जाके मदनी पाक जुल्फां खोलिया जिस चमन में
جا کے مدنی پاک زلفاں کھولیا میرے جلی بعد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں محمد مصطفیٰ آئے بہار اللہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. ایک مرتبہ اپنا درود شریف پڑھ لو. صدر ذی وقار حضرت مولانا محمد ظفر صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل احترام میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائے پروگرام محترم غلام فرید گازر صاحب مرحوم و مغفور دے ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گئے اور دوسرے حضرات کو معلوم ہے کہ انہیں دی وفات حسرت آیات دے بعد قرآن خوانی دے موقع تھے. میں دوسرے حضرات دے سامنے فکر آخرت اور موت دے عنوان نال واز کیتا ہے. اج مرحوم دے وارثان نے میرے کو حکم فرمائے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے گفتگو کرو جو تاکہ اہل چک کو بھی معلوم ہوگی کہ اہل سنت والجماعت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے قائل بھی ہیں تے میلاد کو بنے دے بھی ہیں. یہ دل ٹھرے ذرا زور نہ سبحان اللہ. دوستو میلاد عربی زبان کا لفظ ہے
جیڑا مانا اردو دے اندر تھی دے پیدا ہونا اور ساری سرائکی زبان دے اندر ایندہ مانا تھی دے جمنا. سمجھ آ رہی میری گا؟ چونکہ سارے آقا عربی ہیں اور بڑی معلومات چھوڑنا چاہیے کہ اللہ دا سارا دین عربی زبان دے اندر نازل ہوئے. کیڑی زبان دے اندر؟ عربی. قرآن کیڑی زبانی چے؟ عربی. آزان کیڑی زبان چرے دے ہیں؟ عربی. کلمہ طیبہ کیڑی زبان دے اندر ہے؟ عربی. نماز ادا کرنے ہیں کیڑی زبان دے اندر؟ بولے نا عربی. یعنی اگر کوئی بندہ آنکھیں میں نماز پڑھ دو الحمدللہ رب العالمین کی بجائے واقع میں اردو پڑھ ساں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ذو القیامت کا مالک ہے. اگر وہ انہاں لفظاں دے نال نماز پڑھ سی تا نماز تھی دی؟ بولو نہیں تھی. کیوں؟ دین سارا کس کیڑی زبان چ؟ عربی. سارے نبی آخر الزمان دی زبان دی عربی، اللہ دی زبان دی عربی. دن قیامت دے جنتیاں دی زبان بھی کیا ہو سی؟ عربی. تو سمائے عربی بولے سو. تو میرے گزارش انشاءاللہ بالکل جنت مسلمان واسطے بنی ہے، کافر واسطے نہیں ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قد دخل الجنہ. جے بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کی دے وہ جنت ضرور داخل تھی. باقی کپڑا میلا تھیوے دے جر لے، تھوڑا میلا ہوئے ہلکا جہاں صابن لینے ہیں صاف تھیوے دے، ڈھیر میلا ہوئے مشین سے دینے ہیں. اگے پرانا رواج ساڑیاں مائیاں بیبیاں تھاپیاں نال کٹینیاں ہیں، وقت صاف تھینا ہے. اس تو پہلے وہ پیپے کھار بڑکا کے صاف تھی نا آئی نا، لیکن ختم تا نہیں تھی نا. کھار والے پیپے جو کپڑے اسے کیا آئی ختم تھی نا نہیں، کیا تھی نا صاف تھی نا ہے. جڑی میل کچیل گناہ دی ہے انہاں دی دھلائی تا تھی سی، لیکن بالآخر مومن مسلمان دا مقام کتھا ہے؟ بولو جنت. جی ایسا ہی دل دے شیشے کو صاف رکھوں ہاں تے دھلائی دی ضرورت ہے نہ پیش تھی وہاں. صحیح فرمائے جرلے اول تا مسلمان دی شان نہیں جو گناہ کرے، گناہ کر رہے. مومن مسلمان گناہ کرے دا نہیں گناہ ہوئے دے. میرے جملے تے غور کر، گناہ کرے دا نہیں گناہ ہوئے دے. ہو ونجر اے بغیر ارادے دے ہوں دے
تے کرن اے ارادے دے نال ہوندے مسلمان کرے گناہ تھی ویندے ہو ویندے جو انسان ہے بھول خطا کا پتر ہے لیکن جان بوجھ کے کرے گا نہیں ہے تمہیں گزارش کر رہا ہوں کہ سارا دین عربی دے اندر ہے تو سیدہ میلاد لفظ میلاد یہ بھی کیڑی زبان کا لفظ ہے عربی تو اصل اہل سنت والجماعت نہ صرف میلاد دے قائل ہے بلکہ سارے اکابر دا علماء دا عقیدہ ہے کہ میلاد منامن ثواب میلاد منامن کیا ہے ثواب ہے سید جمعے دا تذکرہ کرنا سیدی ولادت دا ذکر کرنا سیدی پیدائش دا ذکر کرنا میرے آقا فرمائے انا سید ولد آدم انا سید ولد آدم میں اولاد آدم تمام دا سردار پیدا کیتا سید الاولین والآخرین اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میلاد ولادت جمنا بارہ ربیع الاول یا نو ربیع الاول لیکن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر سیدہ تذکرہ سیدی سیرت سیدی صورت سیدیاں تعریفاں سیدیاں عظمتاں میرے آقا دیاں رفعتاں میرے آقا دیاں شاناں میرے آقا دا مقام اللہ نے اولے اپنی زبان قدرت دے نال بیان فرمایا اور لوگوں جن آسمان وجود وچ نہیں آیا جن زمین نہیں بنی جن حجر و شجر نہیں بنے جن نباتات و جمادات نہیں بنے جن انس کوئی نہ ہن جن ملائکۃ اللہ وجود دے اندر نہ آئے ہن جن لوح و قلم عرش و کرسی انہاں دا وجود تک نہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین میں اللہ دے علم دے اندر ہوں میرے بھی نبی ہم اجن آدم علیہ السلام گلگارے دے اندر یعنی جناب آدم دا وجود تک نہیں بنیا میرے آقا فرمیدن میں ہوں میرے بھی اللہ دے علم دے اندر نبی امین میرے آقا دے تذکرے میرے آقا دا ذکر خیر توجہ فرمائے میں ایک حدیث دا واقعہ تو کو سنے گا میرے آقا دا ذکر خیر اندازہ لاگنائے کہ میرے حئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے تشریف فرمائے کتا کرن احد پہاڑ یہ تو پتہ ہے کہ جھا دیتے ہیں جی مدینہ منورہ دے کتا کرے احد پہاڑ یہ احد پہاڑ ہے جے کو اللہ نے میرے آقا واسطے سونے دا بنا کس دا بنا چھوڑے صرف اللہ آکھیا نہیں عرب دے سائنس دانا نے
اس پہاڑ دا تجزیہ کیتے لکھ دیں اگر اہل عرب کو نے تیل دی دولت مک ونجے تاں بھی آمن والیاں 7 نسلوں ای پہاڑی چو سونا کٹ کٹ کے استعمال کرن تاں بھی نہ مکسی سبحان اللہ یہ پہاڑے حضور فرمیدن ھذا جبل یحبنا ونحبہ اے پہاڑ میں محمد نال محبت کرے دے میں نبی ایندے نال پیار کرے پتھر میرے دوستوں میرے بزرگوں تو سوچے میں نبی کا تذکرہ سن کے ہلتے چلتے بھی نہیں خدا کی قسم حدیث پاک کے اندر میں میرے پاک پیغمبر نے اپنے قدم مبارک ہی پہاڑ دے اوپر رکھے اے پہاڑ خوشی دے نال جھومن لگ گئے ایویں جھوم دے جویں تساں کوئی نعت سنو قرآن سنو مزہ آندے جھومن لگ دے حدیث پاک دے اندر آندے خوشی کنے ایویں جھوم دا کھڑے میرے آقا نے سینے اپنا قدم مبارک زور دا مارے اور فرمیدن اسبت یا احد فإن علیکا نبی وصدیق وشہیدا آئے احد پہاڑ ٹھہر جا تیرے تحت نبی سوار ایک صدیق سوار تے 2 شہید سوار نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر سیوں قدم مبارک زور دا مارے فرمائے اس بت پہاڑ ٹھہر جا پہاڑ نے سونے نبی دا آکھن بولو ساکت بھی ہے پہاڑ جامد بھی ہے پہاڑ بول سکتے جڑی شے نہ بولے ان کو آدھن ساکت جڑی شے نہ ہلے ان کو آدھن جامد ٹھیک ہے نا پہاڑ ساکت بھی ہے جامد بھی ہے لیکن سید قدم رکھن لال ہلن پہ گئے جھومن پہ گئے نبی سے فرمایا اس وقت ٹھہر جاؤ پہاڑ آکھن دورن بولو مننے نہیں منیا حدیث سے حضور دی مننے پہاڑ آکھن مننے تو سمجھ بولو تے صحیح منے دے آدھے ملک سے ساری رسمائیں سارے رواج ہیں سارے پیوڑا دے ایمیں کریں دے ہن آخر اساں پیوڑا دے دین او گل ہی او چھوڑ دے ایمیں آدھے نہیں آدھے اللہ ہوتے جائے یار آدھے اے وقت نٹھا ویسی بات دے اندر حالے ساری رسم حالے سارا رواج حالے ساری مرضی حالے ساری منشا حالے ساری خواہش میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دی قسم دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دا نا ہے دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی منشا دا نا ہے دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دا نا ہے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دا نا ہے جے کم وچ میرے آقا راضین او دین ہے جے کم وچ میرے آقا خوش ہیں او دین ہے جے کم وچ میرے آقا خوش کوئی نہیں او دین این گال وچ کوئی جھیڑا ہے اللہ تے جا کوئی فساد ہے کوئی تفرقہ بازی ہے لیکن اساں کیونکہ سا کو دین دی ہوائی نہیں لگی نیڑے کریں نہیں گزر دے دین دے
کہیں پڑھتے ہی نہیں، اگے بھلی چکی دینیات سکول دے نصاب شامل ہوندی ہے، بچے کچھ پڑھ گندے ہیں، قرآن دے آیات دے ترجمے، کچھ سورتاں دے ترجمے، کچھ احادیث دے ترجمے۔ مولانا صاحب ٹیچر ہیں، مولانا صاحب وہی کٹ چھوڑے نے ایویں اٹے چ لون دے برابر، کھلن دی گل اٹے چ لون دے برابر، او معمولی معمولی کتھائی جو مطلب مسلمان دا بچہ جڑا ہے اے دین کچھ پڑھ تو آپ کو تو یہی پتا کوئی نہیں، وہ لارڈ میکالے بے ایمان انگریز لانتی جرلے یہ ملک چھوڑ کے گیا ہے، ہنا برطانیہ آ جائے وہ آکھیا سونے دی چڑیا چھوڑ کے آئے ہوئے، وہ آکھے نہیں میں اتھا ایسا نصاب تعلیم دے کے آیا کہ جیڑا وہ پرسن شکلوں تا مسلمان نظر آسن لیکن عملاً وہ مسلمان نہ ہو سن، شکل دے ایویں چہرے مہرے دے، کیوں؟ انگریز دی چھاپ اتنی پیدا تھی ویسی۔ ناراض نہ تھی وے ایمان نال دسائے میں گال پوچھنا دورے کرے، ایک پاسوں ایک بندہ سوٹڈ بوٹڈ پتلون شرٹ ٹائی کوٹ لگی کھڑی ہوئے تے تازی شیر کلین شیر بڑھاتے سر تے بودے آلہ بیٹھا ہوئے تے ایک پاسوں فقیر درویش بندہ ایویں شلوار قمیض سر دے اتے پگڑی سادہ پاتی ہوئی تے پیرے کنالی جوتی، تو سا معزز کے کو سمجھ دے وے ان پتلون آلے کو یا ان شدے پگڑی آلے کو؟ ناراض نہ تھی وے کہ کو معزز سمجھ دے ہیں ان پتلون آلے باسی جی ہون تخیر گھٹ وقت اگے بہوانا سے تے کوئی سواری آون یہاں پتلون شرٹ آلی کنڈکٹر پوری باسی دید بھویلا دیکھیا جتا کوئی داڑھی آلا شوزہ بیٹھے صوفی صاحب شریف آدمی کھڑے تھی میں سیٹ دے سوچا یعنی جنہیں چہرے دے سنت رسول ہے او کو پوری باسی چون نہ شریف نہیں ہوتا کیوں نظر ہے تو اٹھی تو شریف آدمی او ہے وجہ کیا ہے؟ دین کو لو دوری، دین کو لو دوری ہے، اسا اس انگریز ملعون کرے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ انہا لباس انہی تراش انہی خراش اور جس حوالے نال پیش کر کے گئے اسا ان کو معزز بھی سمجھے، اسا ان کو محترم بھی سمجھے، اسا ان کو باعزت بھی سمجھے تے جڑا دین دارے کوئی نہ سے مولانا صاحب بیٹھے نا سکول ماسٹر ہیں زمیندار بھی ہیں تمہارے علاقے دے اندر ٹھیک ہے نا سکول پڑھے نا حضرت کتنی تنخواہ جی 81,000 کتنی میں مسئلہ سمجھے نا تو میں کچھ انہوں نے تنخواہ رسل مقصود نہیں کتنی تنخواہ ہے 81,000 81,000 ہر روز دی دہاڑی کتنی پائی جی 2700 روپیہ پونے 3,000 روپیہ اے دہاڑی پہنچ ٹھیک ہے تے اگر اے ہوں میں رہا مسجد دے امام
مولوی تہین الحمدللہ عالمین باقاعدہ عالمین دور حدیث کی تینے ٹھیک ہے نا اگر ہونا مسجد دے امام یا تہارا جگہ مسجد دا امام کھڑے ایمان لال نسائے کوئی بندہ 10,000 دے کے راضی ہے جی نہیں 5,000 بھی جی نہیں ہے کیوں اے مول صاحب خیر ہے جی میں وہ گوشت پوشت دا انسان نہیں انہیں کھانا پیمنا کچھ نہیں انہیں بال بچے کوئی نہیں انہیں ضروریات زندگی ہیں یہ کون کر گئے انگریز کر گئے وہ انگریز کر کے گئے تاکہ یہ لوگ دین کنے دور رہن انہیں کو پتہ لگے جائیں دنیا پڑھئے اندھی تنخواہ لکھن چے اندھی تنخواہ ہزارن چے جائیں دین پڑھے وہ میاں بک مرسی کیا تھی سی حالا کیا مسجد بھیجنے نتیجہ ہے دوسرا تے میں جلے فوت تھی دے ہیں ایمان نال نسائے مائی بی بی فوت تھی وے کہیں بندے کو کفن دے کپڑے دا پتہ ہے جو کتنے ہوئے نہیں پتہ ٹھیک ہے نا بندہ فوت تھی گئے غسل دا سنت طریقہ کیا ہے پتہ کہیں نہیں مولوی کو سرینے ہے مول صاحب جے چک دا کوئی نہیں ودا میں چک کچھ پتہ کرو میں چک کچھ پتہ کرو محتاج ہیں پیچھے کہے نا میری گال تے ناراض سنے میں دین دی گال سید ہوں بنیادی مسائل ضروری مسائل علم ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤں میں موضوع کی طرف آنا میں گزارش کر رہا میرے آقا نے میرے محبوب نے رحمت والا قدم پہاڑ دے اتے مارے زور لا فرمائنے اسبت یا احد پہاڑ ٹھہر جا تیرے تحت نبی سوارے ایک صدیق سوارے نو شہید سوارن پہاڑا کھڑ مننے رک گئے ٹھہر گئے میرے آقا اتے کھڑن تھائے اچانک ایک بندہ انسانی صورت کے اندر نموداروں میں انہیں حرکتاں کرے دا آگے میرے آقا دی نگاہ نبوت بنیے سید کو لائے میرے آقا کو میزے سلام کرے دے میرے آقا نے پوچھا من والا شخصا تمہیں کو اپنے حرکات و سکنات کرے انسان نظر نہیں آنا بندہ معلوم نہیں تھینا بندہ نہیں نظر آنا آدھے جی ہوں یا رسول اللہ میں جن سے انسان ہی کوئی نہ میں جنات ہی جنہ میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے آدھے میرا نام ہم ہے جی ہاں تیرے باپ کا نام کیا ہے آدھے رحیم ہے اچھا تیرے دادے کا نام کیا ہے آدھے لا عقیس ہے تیرے پردادے کا نام کیا ہے آدھے ابلیس ہے نعرہ تکبیر بلند آواز نہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب سراج نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حضرت میں پھنسا بیٹھا ہاں جی سن لے پہ میری گال آمن والا بندہ ہے صحیح آنکھیں تمہیں کوئی انسان نظر ہے نہیں آدھا وہ آنکھیں میں جنہ
صحیح پوچھے نا آدھے میرا نام ہاما، باپ دا نام رحیم، لاڈے دا نام لاقیس تے پردادے دا نام ابلیس یعنی شیطان دا پڑپوترا، شیطان دا پڑپوترا۔ شاہی فرمایا کتنی عمر ہو سی تیری؟ آدھے آقا جن حضرت آدم علیہ السلام دے پتر انہاں دے بیٹے حابیل تے قابیل آپس دے اندر لڑدے ودے ہن تے ایک بھرا نے بے کو قتل کر چھوڑیا ہا، انہاں دے ذہن وچ وسوسے میں سٹیندا ہاں، انہاں دے دماغ وچ وسواس میں سٹیندا ہم۔ شیطان دا کم میں یوسوس لہم الشیطان، وسوسے سٹنا۔ آدھے آقا وسواس میں سچا ہم، بھرا نے بھرا کو قتل کر دیتا، پہلا قتل زمین تے۔ شاہی نے فرمایا اچھا تیری اتنی عمر ہے تے تیرا اون ویلے اے حال ہا، اون ویلے اے حال ہا تے ہن کیا کرے نہ ہو سے؟ کیا کرے نہ ہو سے؟ اگر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمتوں نہ فرماؤ، میں کو تانا نہ دو آقا، میں حضرت شیش علیہ السلام دے حد کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ہم، آقا میں جناب ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ پاتا، جناب اسحاق دا زمانہ پاتا، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یونس علیہ السلام، چلدیاں چلدیاں ہر نبی اللہ دا جڑا زمین تے آندا رہے گئے، جے جھاتے آندا رہے گئے، میں ہر نبی دی خدمت دے اندر میں نام سلام پیش کرے نام، انہاں دی خدمت دی اندر من کے حاضری دے نام آقا، اور او نبی بھی میرے کلئی میں اللہ دے نبی پوچھتے ہیں کتنی عمریں تیری، کتنی عمریں تیری؟ جب میں اپنی گل نسیدہ ہوں کہ میں فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی نال ملاقات کی تھی، آقا او اللہ دے نبی میں کو آدھے ہاں ماں تیری اتنی لمبی عمریں، اتنی لمبی عمر ہے، اگر تو نبی آخر الزمان دا زمانہ پاوے، اگر تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاوے، ہم ساری طرف حضور دی خدمت دے اندر صلات بھی پیش کری تے سلام بھی پیش کری، ساری طرف سید سلام پیش کری، ساری طرف سید صلات پیش کری۔ آقا میں کو متعون نہ فرماؤ، میں تا نبیاں دے سلام، نبیاں دے صلات، نبیاں دے درود تہاڈی ذات واسطے دی ودا تہاڈی خدمت دے اندر پیش تھیا۔ لوگوں معلوم ہویا، ثابت ہویا کہ اجل میرے آقا دا ظہور نہیں ہویا، اجل میرے آقا دنیا تے ظہور پذیر نہیں ہوئے، اجل میرے آقا دنیا تے تشریف فرما نہیں ہوئے، لیکن سنگ تذکرے، سنگ ذکر خیر، سنگ سیرت طیبہ، سنگ صورت طیبہ، سنگیاں شانہ، سنگیاں عظمتہ، سنگیاں رفعتہ، سنگیاں بلندیاں، سنگ مقام اللہ نے میرے آقا دی آمد تو پہلے بیان کر چھوڑے۔ رہی میلاد دی بات لوگ تو گوا دل ادھوری کی فیض اللہ یا اندے جتنے اکابر ہیں اے نعوذ باللہ میلاد نہیں منیں گے، تیتی چک والے ہو، کھبے شہید والے ہو، اے اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ میں اپنے اکابر دی موجودگی دی اندر بیان کر رہا، اساں آقا دا حق نہیں لوڈو میلاد منیں ہوئے آئے، حق نہیں لوڈو میلاد منیں ہوئے آئے،
ایک میلاد جسمانی منے دے یا میلاد روحانی منے دے میرے آقا دا میلاد جسمانی اے ہے جب میرے آقا 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو سیدہ طاہرہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں محمد ابن عبداللہ پڑھ کے ظاہر ہوئے اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی جب 40 سال بعد میرے آقا غار حرا وچوں سر مبارک دے اوتے ختم نبوت دا تاج سجا کے کہ محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ پڑھ کے آئے اے میرے آقا دا میلاد روحانی ہے اے سیدہ میلاد روحانی ہے پہنتی والو میلاد جسمانی دے اندر حضور دی صورت طیبہ دا بیان ہے تے میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ دا بیان ہے اسا صورت دے بھی قائل ہے اسا سیرت دے بھی قائل ہے کہ شہر میں کیا خوب آکھے کہ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں ویرانی ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے میرے آقا دی سیرت بھی پیاری ہے صورت بھی پیاری ہے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں صورت بیان کرن یا سیرت بیان کرن یا عظمت مقام بیان کرن دا مطلب یہ ہونے توجہ کرائے میں خلاصہ کر رہا ہوں مطلب یہ ہونے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی شان دی مقام دی دل دے اندر باسی جب عظمت دل دے اندر آسی والمحبت پیدا تھی سی جب محبت پیدا تھی سی پیچھے اطاعت تے فرما برداری تے غلامی پیدا تھی سی تو اے میلاد دا اصل مقصد ہوندے کہ حضور دی غلامی دے اندر آؤں حضور دی نوکری دے اندر آؤں حضور دی اطاعت دے اندر آؤں حضور دی فرما برداری دے اندر آؤں قرآن حدے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو لوگوں جو کچھ میرے پیارے پیغمبر تو حقو دے لے من او گھن گنو کہ جری شے کنے منع کر دے من او تھائی روک یہ دین یہ کیا ہے دین میں تمہارے علاقے رہا عموماً اکثر و بیشتر اجتماعات کے اندر ملاقات ہوتی رہی ہے سارے مہمان محترم دور تو ڈیرہ اسماعیل خان تو تشریف گھنن میرے شیخ ہیں بزرگ ہیں 17 سال مدینہ طیبہ دے اندر اتھا حضور دے روزے دی 27 میں فگر بھول گیا 27 سال مجھے ملاقات ہوئی مدینے دے اندر ہونی سبحان محفلہ ہونی خدا دی قسم دل سکھ دیئے اللہ ہر مومن مسلمان کو مدینہ طیبہ نصیب فرما آمین آخو ہاں جے میں بلبل ہوا اڑ جانا جے میں بلبل ہوا اڑ جانا در بار محمد لکھو میں کل نبیاں ولیاں خطبہ نبیاں ولیاں خطبہ دا سردار